موجود ہے، اور اگلا سوال پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب کئی سالوں کا خمس واجب ہے اور کتنا خمس ہے اس کا حساب بھی نہیں معلوم، لیکن اگر ہم اس کا حساب لگاتے ہیں ایک اندازے کے طور پر، اور کتنی آمدنی ہم نے ایک اندازہ اگر لگائیں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کے درمیان کی، اور سالانہ اس کا حساب لگانے کے بعد جب ہم خمس ادا کرنے کی نیت کریں تو کیا کسی مجتہد کے وکیل سے مشورہ کرنا ضروری ہے اس حوالے سے، یا ہم اپنی مرضی سے ہی وہ خمس والی رقم جو ہم ادا کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے ہی ہم صرف کر سکتے ہیں، مستحق سادات کو سہم سادات دے دیں اور اپنی مرضی سے ہی امام بارگاہ میں یا مسجد میں وہ رقم ادا کر دیں؟ اس کی اجازت ہے یا نہیں، وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، یہ دو مسئلے ہیں۔ ایک یہ کہ خمس جو آپ نکالتے ہیں، بعض اوقات ایک سوال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلان سال میں میری اتنی بچت تھی، فلان سال میں اتنی بچت تھی، فلان سال میں اتنی بچت تھی، میرے ذمہ خمس اتنا بنتا تھا جو میں نے ادا نہیں کیا۔ یہ ایک صورت ہے۔ ایسی صورت میں جتنی آپ کی بچت ہے اس کا 20% آپ نکالیں گے، اور نکالنے کے بعد آدھا جو مال سادات ہے وہ اگر آپ آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں ہیں، آپ اپنی ذمہ داری سے ان سادات کو دے سکتے ہیں جو نماز روزے کے پابند ہوں، اور خاتون ہے تو وہ باحجاب ہو، اور کھلم کھلا جو ہے نا وہ معصیت کار نہ ہو، آپ سے مال سادات لے کے اس کو کسی معصیت میں جو ہے نا وہ خرچ نہ کرے۔ اور جو مال امام ہے وہ آپ جہاں مال امام خرچ ہو سکتا ہے، مدرسے کی تعمیر میں یا مثلا مسجد کی تعمیر میں، غریب مومنین کی مدد میں آپ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن وکیل کی اجازت سے۔ مال سعادات اور سیستانی کے مطابق آپ اپنی ذمہ داری سے ان صفات کے حامل غریب سعادات کو دے سکتے ہیں، لیکن مال امام وہ کسی مجتہد کے نزدیک بھی آپ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے۔ جدھر بھی مال امام لگ سکتا ہے وہاں آپ وکیل کی اجازت سے جو ہے نا وہ لگائیں گے۔ وہ مسجد کی تعمیر ہے، امام بارگاہ کی تعمیر ہے، بشرطی کہ امام بارگاہ میں صحیح تبلیغ ہوتی ہو، صحیح فضائل بیان ہوتے ہوں، غیر ذمہ دار لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے نا وہ نہ ہو۔ اور اگر آغا سیستانی کی اگر رہبر کی تقلید میں ہے تو وہ کہتے ہیں مال امام مال سعادت دونوں آپ اپنی مرضی سے اس کو خرچ نہیں کر سکتے، وکیل کی اجازت سے خرچ کریں گے۔ لیکن اگر آپ کئی سالوں سے آپ برسر روزگار ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ ان سالوں میں پہلے سال میری کتنی بچت رہی ہے، دوسرے سال کتنی رہی ہے، تیسرے سال کتنی، ایسی صورت میں پھر آپ کو حاکم اشارہ کے پاس جانا پڑے گا۔ اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے آمدنی اور خراجات کا موازنہ کر کے آپ کے لیے ایک رقم فکس کریں کہ یہ آپ کے ذمہ خمس بنتا ہے، وہ آپ ادا کریں گے۔ اگر ایک ساتھ یک مشت ادا کر سکتے ہیں تو کریں، اور اگر وہ ایک ساتھ ادا نہیں کر سکتے، آپ کی معیشت متاثر ہوتی ہے، پھر حاکم شرع کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو مہلت دے دے، اچھا بھائی 6 مہینے کے بعد سال بعد دے دو۔ اور یہ بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ قسطوں میں ادا کریں، یعنی منتھلی آپ آسانی سے جتنا ادا کر سکتے ہیں وہ کریں، جو ہے نا ایک ساتھ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جی جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اچھا، ایک مومن نے یہ جاننا چاہا ہے کہ آپ کے ذاتی طور پر کہ آغا صاحب کیا آپ سے ہم اگر یہ اجازت لیں، کیا آپ کے پاس حاکم شرع کی وکالت موجود ہے یا نہیں، اور آپ سے اگر ہم رابطہ کریں اور آپ سے ہی ذاتی طور پر ہم یہ مشورہ کر کے اپنے فارمز کا حساب کتاب لگانا چاہیں تو کیا آغا صاحب یہ ممکن ہے کہ ہم آپ کا نمبر حاصل کر کے اور آپ سے آپ کے پاس وکالت حاصل ہے یا نہیں، اس کی بھی جواب دے دیجیے گا۔ نہیں، میرے پاس اس کے اختیارات نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے خمس کی رقم فکس کروں، اور لے کے اس کو خرچ کرنے کے اختیارات بھی میرے پاس محدود ہیں۔ لہذا میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی دیتا بھی ہے تو میں ان کو دیتا ہوں جو فل وکیل ہیں، ان کو پاس فل اختیارات ہیں، یا میرے پاس جو ہے نا محدود اجازت ہے۔ اس کی بنیاد پر جو ہے نا وہ یہ میں نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ کو قسطوں میں ادا کرنے کی اجازت دے دوں یا رقم فکس کروں کہ آپ کے ذمہ اتنا بنتا ہے، یہ اختیارات میرے پاس نہیں ہیں۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال وہی جائیداد اور میراث کے حوالے سے ہے کہ اگر والد اپنی زندگی میں ہی اپنی اولاد میں اپنی تمام وراثت کو تقسیم کریں، لیکن وہ اپنی مرضی سے تقسیم کریں جبکہ سارا
کمایا ہوا مال جو جائیداد اور زمین اور جو بینک بیلنس ہے وہ سب والد نے خود کمایا ہے اور خود اپنی محنت سے ہی بنایا ہے، لیکن جب اولاد میں تقسیم کی باری آئی تو انہوں نے جو اپنی نیک اور اچھی فرمانبردار اولاد تھی ان کو زیادہ حصہ دیا، اور جو نافرمان اولاد تھی انہیں کم حصہ دیا۔ تو کیا اس عمل کے ذریعے والد گناہگار ہوں گے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ نہیں، یہ کوئی گناہگار نہیں ہوتے، وہ مالک ہے اپنے مال کا، اور کہتا ہے الناس مسلطون علی اموالہم، لوگ اپنے اموال پر مسلط ہیں، وہ اپنے مال کا کوئی حصہ کسی اور ایسی کوئی اجنبی آدمی کو بھی دے دے تو یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہوگا۔ وہ اپنی اولاد کو ان کی فضیلت، ان کی نیکی یا کی بنیاد پر وہ ترجیح دے سکتا ہے بعض کو بعض پر۔